اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں نے بتایا کہ دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراحل دعوت جو تھی، وہ پہلا چھپ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، پوشیدہ طور پر ایک ایک فرد کو دعوت دینی شروع کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی لوگوں کو شروع کیا تاکہ وہ لوگ ایمان لائیں اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی ملے۔ سب سے پہلے پہل جس کے سامنے اللہ کے نبی نے پیش کیا دعوت، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خدیجہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور پیاری بیوی تھی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کوئی بھی حق بات اگر کسی کو کہنا ہو تو سب سے پہلے پہل اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے سب سے پہلے شیئر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے پاس دعوت پیش کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیگے کسی چوں چرا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے نبی کے اخلاق، نبی کے کردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں کا مدد کرنے کا، اللہ کے نبی کے امانت داری، دیانت داری، صداقت، سچائی، اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے اتنی متاثر تھی حضرت خدیجہ کہ جیسے ہی نبی کے زبان سے نکلا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے پہل دعوت کو قبول کیا۔ اسلام میں اگر کسی کا شرف حاصل ہے سب سے پہلے دعوت کا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی، حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے۔ اس لیے جو دنیا میں کوئی بھی شخص اللہ کے نبی کے بعد اگر ابو بکر کی صدیق کی صداقت یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سمجھ جائیے کہ یا تو وہ منافق ہے یا تو وہ انسان کافر ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے سب سے پہلے پہل جو دعوت کو قبول کیے، اس کے بعد میں گھر کے حضرت خدیجہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ہمیشہ پرورش نبی کے گھر میں پاتے تھے، وہ اسلام قبول کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چھوٹے تھے، چھوٹی عمر تھی۔ اس کے بعد میں ایک غلام اللہ کے نبی کے جو تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ، تیسرے یہ تھے، چوتھے زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ انشاءاللہ آئے گا وقت بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ ان کی ماں آ کر کے کہنے لگی تھی کہ میرا بیٹا تو شہید ہو گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ کس وقت شہید ہوئے تھے؟ وہ غلطی سے مسلمان کے تیر سے شہید ہوئے تھے۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کا ٹھیک ہے میں بڑھاپے میں مجھے سہارا چاہیے، لیکن میرا بیٹا تو اب نہیں رہا، کیا میرا بیٹا جنت میں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، اے زید کی والدہ، تیرا بیٹا جنت میں نہیں ہے بلکہ جنتوں میں ہے، جنتوں میں ہے۔ تو یہ زید بن حارثہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار لوگ سب سے پہلے پہل اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور چاروں نے بغیر چوچرا کے چاروں نے اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور لا کر کے صرف اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شرف حاصل کیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت پیش کی اپنے ساتھیوں کے پاس، جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے ساتھ رہتے تھے، جو جن سے بنتی تھی، جن سے دوستی تھی، ان کے سامنے پیش کیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے یہ لے لیجئے قاعدہ،
حضرت ابوبکر صدیق نے جن کے پاس دعوت پیش کی اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا حضرت ابوبکر صدیق پر، وہ سارے کے سارے 10 ان صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ ابوبکر صدیق نے جن لوگوں کو دعوت دیا اور جو لوگ حضرت ابوبکر پر ایمان لائے، وہ سارے کے سارے 10 ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی۔ ان میں سے کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں کے چاروں عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے، اور چاروں کو حضرت ابوبکر صدیق نے دعوت دی تھی۔ تو یہ شرف تھا حضرت ابوبکر صدیق کا۔